السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رکھتا ہسٹوری چینل۔ دوستو، ہم سنیں گے ایک ایسی حقیقت جس پر ایمان بڑھتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا عبرتناک قصہ۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جنہوں نے اندھیری راتوں میں افنتی لہروں کے بیچ، یہاں تک کہ مچھلی کی پیٹ میں بھی اپنے رب کو پکارنا نہیں چھوڑا۔ ان کی زبان سے ہر وقت بس ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ ان کی کہانی ہمیں صبر، توکل اور امید کا اصلی مطلب سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی روحانی اور ایمان افروز کہانیاں پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ یونس علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل میں سے ایک نبی تھے۔ اس زمانے میں عراق کی ایک مشہور بستی تھی، نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک، گناہ اور گمراہی میں پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ نینوا کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی اور افسوس کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر اور گمراہی میں جمے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سالوں تک انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر گمراہی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ الٹا انہوں نے نبی خدا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، دھمکیاں دینے لگے اور دعوت حق کا مذاق اڑانے لگے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، آگاہ کیا کہ اگر تم توبہ نہیں کی تو اللہ کا قہر تم پر اتر آئے گا۔ آپ نے فرمایا فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالات میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالات میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم سب کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت کہاں نہیں تھے، وہ تو بستی سے غصے سے نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے، روئے، گر گرائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیے اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ سے مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا، ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے تو ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کے علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے سے بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چل گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اتارنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چیٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چیٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ سفل کر کے ایک چیٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چیٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہے، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چیٹس کو سفل کیا گیا۔ دوسری بار چیٹ اٹھائی گئی، اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چیٹ سفل کر کے ایک اور چیٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چیٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخرکار لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل فش یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور ریگریٹ کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک چٹیال میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے لگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسیڈز کے وجہ سے یونس علیہ السلام کی اسکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے تھے جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس پیڑ میں ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی اسپیشلسٹ کی وجہ سے اللہ نے اس بیلدار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالات میں لیٹے لیتے اسے دودھ پلاتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے
اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں، یعنی لوگوں کے خراب بیہیویئر کی وجہ سے ان سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے کی ہدایت دیتا ہے۔ کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے ضرور صاف کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی کا کام، دعوت دینا یا حق کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے لوگ سنیں نہ سنیں۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہیں اس جلد بازی اور غصے کا پچھتاوا ہوا۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچئے، یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کی پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے نکال بھی دیا۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفیٹ کی اسٹوری سننا چاہتے ہیں، پلیز کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔